شام کا دھندلکا آہستہ آہستہ پورے گاؤں پر اتر رہا تھا۔ دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کے درمیان اینٹوں اور پتھروں سے بنی وہ عظیم الشان حویلی اپنی بلند فصیلوں اور بھاری لوہے کے دروازوں کے ساتھ کسی خاموش قلعے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ حویلی کی چھتوں پر کھڑے محافظ بندوقیں تھامے ارد گرد نظر رکھے ہوئے تھے۔ صحن کے بیچوں بیچ برسوں پرانا برگد کا درخت اپنی گھنی شاخیں پھیلائے کھڑا تھا۔ دیواروں پر لگی قدیم لالٹنیں جل چکی تھیں۔ ہر طرف غیر معمولی خاموشی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس حویلی نے اپنے سینے میں کئی راز دفن کر رکھے ہوں۔ اس علاقے میں اس خاندان کا نام ہی قانون سمجھا جاتا تھا۔ لوگ فیصلے عدالتوں سے کم اور اس حویلی سے زیادہ لیا کرتے تھے۔ عزت اور دشمنی دونوں یہاں نسلوں تک چلتی تھی۔ برسوں پہلے اسی خاندان پر ایسا زخم لگا تھا جس نے دو بڑے قبیلوں کے درمیان خون کی لکیر کھینچ دی تھی۔ خاندان کے ایک نوجوان کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ قاتل کون تھا؟ منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ اس کی حقیقت وقت کے ساتھ دھندلی ہوتی چلی گئی، مگر ایک حقیقت کبھی نہیں بدلی۔ اس خون کا حساب آج تک باقی تھا۔ اس دشمنی نے درجنوں گھر اجاڑے، کئی جنازے اٹھے، کئی مائیں سفید دوپٹے اوڑھ کر بیٹھی رہ گئی۔ دونوں طرف کے بزرگ ہر بار صلح کی کوشش کرتے، ہر بار بات کسی نئی لاش پر جا کر ختم ہو جاتی۔ آخر کار جرگہ بیٹھا، پورے علاقے کے معتبر لوگ جمع ہوئے۔ سفید ریش بزرگوں نے گھنٹوں بحث کی، دلیلیں دی گئیں، قسمیں کھائی گئی، خون بہا کی بات ہوئی، زمینوں کی پیشکش ہوئی، مگر ایک بھوڑے سردار نے لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے ایسی بات کہی جس کے بعد پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ جب خون کا بدلہ صرف مال سے نہ بھر سکے تب رسم بنی ادا کی جاتی ہے۔ ایک بیٹی دشمن کے گھر جائے گی، اسی سے دشمنی دفن ہوگی۔ یہ فیصلہ سنتے ہی کئی نظریں جھک گئیں۔ ونی اس خطے کی وہ تلخ رسم تھی جہاں کسی جرم یا خون ریزی کے بدلے ایک معصوم لڑکی کو مخالف خاندان کے حوالے کر دیا جاتا تھا تاکہ دشمنی ختم ہو جائے۔ اس لڑکی کی اپنی مرضی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، وہ سزا بھی نہیں ہوتی تھی، مجرم بھی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی اپنی پوری زندگی ایک ایسے فیصلے کی قیمت ادا کرتی تھی جس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا۔ جرگے کے فیصلے کے بعد دونوں خاندانوں نے سر جھکا دیا۔ یہ اعلان بھی ہو گیا کہ وہ لڑکی نکاح کے ذریعے اس گھر کی بہو بن کر جائے گی۔ رسم کے مطابق اس کا نکاح خاندان کے بڑے وارث بالاچ کے ساتھ ہوگا تاکہ دونوں خاندانوں کے درمیان دوبارہ کبھی خون نہ بہے، مگر یہ صرف کاغذوں پر لکھی ہوئی ایک شرط تھی۔ دلوں میں جلتی ہوئی آگ کسی فیصلے سے بجھتی نہیں تھی۔ حویلی کے اندر بڑے کمرے میں خاندان کے تمام مرد خاموش بیٹھے تھے۔ کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، نہ نکاح کی تیاریوں کا شور تھا، نہ مبارکباد دینے والوں کی آوازیں، صرف خاموش نظریں تھیں جن میں برسوں پرانا دکھ اور سختی ایک ساتھ دکھائی دیتی تھی۔ بالاچ کھڑکی کے سامنے کھڑا باہر اندھیرے میں گم کھیتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے مضبوط چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اس نے اپنے جذبات کو برسوں پہلے کہیں دفن کر دیا ہو۔ کسی نے آہستہ سے آہ کر اطلاع دی، کل صبح نکاح ہے۔ اس نے صرف ایک بار پلکیں جھپکائیں، کوئی جواب نہیں دیا۔ اسی وقت کئی میل دور ایک چھوٹے سے گھر میں سفید لباس پہنے ایک لڑکی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں، اس کے ہاتھ ایک دوسرے میں ایسے سمٹے ہوئے تھے جیسے وہ خود کو ٹوٹنے سے بچا رہی ہو۔ گھر کے کونے کونے سے رونے کی دبائی ہوئی آوازیں آ رہی تھیں۔ عورتیں اسے دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں، کوئی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا، کوئی اس کے لیے دعا کرتا، وہ صرف خاموش بیٹھی رہی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف تھا، بے بسی تھی، ایک انجانا سفر تھا جس کا اختتام اسے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کا نام عائشہ تھا۔ کل سورج طلوع ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی بیٹی نہیں رہے گی، وہ ونی بن کر اس حویلی کی دہلیز پار کرے گی جہاں اس کا استقبال پھولوں سے نہیں
بلکہ برسوں پرانی دشمنی کی خاموش نگاہیں کریں گی۔ اور کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ قسمت اس خاموش نکاح کے پردے میں ایسی کہانی لکھنے والی ہے جس کا ایک ایک ورق آنے والے دنوں میں سب کچھ بدل دے گا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ ویورز، کچھ سچائیاں ہمیں مضبوط کرتی ہیں اور کچھ سچائیاں ہمیں اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ آج کی کہانی کی سچائی مضبوط کرے گی یا توڑ دے گی؟ کرداروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کہانی کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آئیں جلدی سے بغیر تاخیر کیے کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ حویلی کے مرکزی دروازے پر گاڑیاں آ کر رکیں تو پورے صحن میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ نہ ڈھول بجے، نہ خوشیوں کے گیت گائے گئے، صرف رسم پوری کرنے کے لیے چند عورتیں دروازے پر کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی دلہن کا نہیں بلکہ ایک فیصلے کا استقبال کیا جا رہا ہو۔ عریشہ نے آہستہ سے گاڑی سے قدم باہر رکھا۔ سرخ جوڑے کے اوپر لمبا دوپٹہ اس کے سر سے ہوتا ہوا تقریباً زمین کو چھو رہا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھیں، ہاتھ ایک دوسرے میں بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ وہ اپنے ارد گرد موجود اجنبی چہروں کو دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کسی عورت نے دھیمی سی آواز میں کہا، لے آؤ اسے اندر۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چلتی گئی۔ وسیع راہداریاں، اونچی چھتیں، دیواروں پر آویزہ پرانی تصویریں، ہر طرف شان و شوکت تھی، مگر اس شان میں ایک عجیب سی سختی بھی شامل تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس حویلی کی دیواریں بھی صرف حکم ماننا جانتی ہو۔ کمرے کے دروازے تک پہنچ کر ایک ادھیڑ عمر خاتون نے باقی عورتوں کو اشارے سے واپس جانے کا کہا۔ سب آہستہ آہستہ وہاں سے چلی گئیں۔ انہوں نے عریشہ کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ آؤ بیٹی۔ ان کی آواز میں وہ شفقت تھی جس کی عریشہ کو صبح سے ایک بار بھی جھلک نہیں ملی تھی۔ وہ اسے کمرے کے اندر لے گئیں۔ یہ بلاج کا کمرہ تھا، بہت کشادہ، سادہ مگر بے حد باوقار۔ لکڑی کا بھاری فرنیچر، ایک طرف کتابوں سے بھری الماری، سامنے بڑی کھڑکی جس کے پردے ہلکی ہوا سے آہستہ آہستہ لہرا رہے تھے۔ عریشہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ڈرنا مت بیٹی۔ یہ بالاج کی والدہ تھیں۔ ان کی آنکھوں کے نیچے بیماری کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ چہرہ کمزور تھا مگر لہجہ ایسا نرم کہ عریشہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ میں اس رسم کے ہمیشہ خلاف رہی ہوں۔ میں نے بہت سمجھایا کہ کسی معصوم لڑکی کو دشمنیوں کی سزا دینا انصاف نہیں ہوتا، مگر اس حویلی میں فیصلے مرد کرتے ہیں، عورتیں صرف سن لیتی ہیں۔ میری بات کبھی کسی نے نہیں سنی۔ عریشہ نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، مجھے معلوم ہے تیرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، مگر ایک بات یاد رکھنا، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اتنے میں دروازے پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ بلاج اندر آیا، سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، سنجیدہ چہرہ، مضبوط شخصیت۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کمرے پر نظر ڈالی، پھر خاموشی سے اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بلاج، جی امی، میں نے تیری ایسی تربیت نہیں کی کہ تو کسی بے قصور کے ساتھ ظلم کرے۔ یہ لڑکی ونی بن کر آئی ہے مگر اس کا کوئی قصور نہیں۔ میں نے سنا ہے یہ پڑھی لکھی بھی ہے، شکل و صورت سے بھی اچھی لگتی ہے۔ اب یہ تیری بیوی ہے، دنیا کچھ بھی کہے مگر تو اسے اپنی بیوی کا درجہ دے گا، اس کی عزت تیری عزت ہوگی۔ بالاج چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے مختصر انداز میں جواب دیا، آپ زیادہ فکر نہ کریں امی۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دوبارہ کہا، میں فکر نہ کروں تو کون کرے؟ میری بیماری نے ویسے ہی مجھے بے بس کر دیا ہے۔ ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے بعد اس گھر میں کیا ہوگا۔ بالاج نے ان کے قریب جا کر دھیرے سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ اپنی صحت پر توجہ دیں، ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ زیادہ پریشانیاں آپ کے لیے ٹھیک نہیں، باقی معاملات میں سنبھال لوں گا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی تسلی آئی۔ انہوں نے ایک بار پھر عریشہ کو دیکھا، بیٹی، اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے پاس آنا۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکل گئی۔
دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ عریشہ بدستور نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ بلاش نے ایک لمحہ اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ نرمی تھی نہ سختی، صرف بے تاثر سنجیدگی تھی۔ کھڑکی کے باہر رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ اس حویلی میں ایک نئی زندگی قدم رکھ چکی تھی، مگر اس زندگی کا آغاز ابھی صرف خاموشی سے ہوا تھا۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی۔ حویلی کی لمبے راہداریوں میں چلتے ہوئے زرد قمقموں کی روشنی خاموشی کو اور بھی گہرا بنا رہی تھی۔ باہر کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی، پھر ہر طرف سکوت چھا جاتا۔ بالاچ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر پورے دن کی تھکن بھی تھی اور ایک ایسی سنجیدگی بھی جسے برسوں کی تربیت نے اس کی شخصیت کا حصہ بنا دیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ کمرے کے اندر ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عریشہ بستر کے ایک کنارے پر بیٹھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ اب بھی چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ دونوں گھٹنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ بازوؤں کا حلقہ ان کے گرد بنا ہوا تھا۔ سر گھٹنوں میں چھپا ہوا تھا۔ دور سے دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ وہ خوف سے کانپ رہی ہے۔ بالاچ چند لمحے دروازے کے پاس ہی کھڑا اسے ہی دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں بے اختیار ایک خیال آیا، آخر یہ ڈرے بھی کیوں نہ اس کی مرضی پوچھی گئی، نہ خوشیوں سے رخصتی ہوئی۔ ایک اجنبی گھر، اجنبی لوگ، اوپر سے ونی جیسی رسم۔ شاید دنیا کی کوئی بھی لڑکی یہ خواب نہیں دیکھتی ہوگی کہ اسے دو خاندانوں کی دشمنی ختم کرنے کے لیے قربان کر دیا جائے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور مناسب فاصلے پر رک گیا۔ عریشہ، اس کی آواز سن کر وہ ہلکا سا چونکی، مگر سر نہیں اٹھایا۔ بالاچ نے چند لمحے خاموش رہ کر الفاظ ترتیب دیے، دیکھو، جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے سامنے ہی ہوا ہے۔ یہ فیصلہ آج کا نہیں تھا، بہت عرصے سے چلنے والی دشمنی کا انجام تھا۔ شاید اسے روکا جا سکتا، مگر اب اس پر بات کرنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ عریشہ خاموش رہی۔ بالاچ نے دوبارہ کہنا شروع کیا، میں یہ وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ تم اس حویلی میں بہت خوش رہو گی، کیونکہ ہر انسان اپنے نصیب کا خود بھی محتاج ہوتا ہے، لیکن ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی قسم کی بدتمیزی کا قائل نہیں ہوں۔ میرے ساتھ رہو گی تو آہستہ آہستہ میرے طور طریقے خود سمجھ آ جائیں گے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر اس کے لہجے میں انجانے میں وہی سختی آ گئی جو اس ماحول نے اس کی شخصیت میں بھر دی تھی۔ البتہ اس گھر کے اپنے اصول ہیں، ان اصولوں کی پابندی سب کرتے ہیں، تم بھی کرو گی۔ میں شور شرابہ پسند نہیں کرتا، فضول بحث پسند نہیں کرتا۔ میری بات ایک بار سمجھا دو تو دوسری بار دہرانا اچھا نہیں لگتا۔ عریشہ نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اب بھی اس نے ایک لفظ نہیں کہا۔ بالاچ نے محسوس کیا کہ شاید وہ واقعی بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ اس نے لہجہ دوبارہ نرم کیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آرام کرو، آج کا دن ویسے ہی تمہارے لیے بہت مشکل رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ الماری سے اپنا ایک تکیہ اٹھانے لگا۔ عریشہ نے گھونگھٹ کے اندر ہی اندر ہلکی سی جنبش کی، مگر خاموش رہی۔ بالاچ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میں کچھ دیر باہر جا رہا ہوں، تم اطمینان سے بیٹھو۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ گزرے، پھر اچانک عریشہ نے ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ پیچھے پھینکا۔ اس کے چہرے پر وہ خوف نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ یا اللہ، یہ تو واقعی میری ایکٹنگ پر یقین کر گیا۔ وہ ہنستے ہنستے بستر پر گر گئی۔ عریشہ، تیری اداکاری کو سلام، اتنا ڈرا ہوا چہرہ بنا لیا کہ خود مجھے بھی ترس آنے لگا تھا۔ اس نے خود ہی اپنی نقل اتارتے ہوئے گردن جھکا لی۔ جی جی سر، پھر دوبارہ قہقہہ لگا دیا۔ ہائے اللہ، اس نے تو مجھے واقعی معصوم سمجھ لیا۔ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، اپنے چہرے کو غور سے دیکھ کر مسکرائی۔ ویسے قصور اس بیچارے کا بھی نہیں، جس لڑکی کو ونی بنا کر بھیجا جائے اسے کون چلبلی سمجھے گا۔ اس نے آئینے میں خود کو آنکھ ماری، مگر بالاش، تمہیں کیا پتا تمہاری زندگی میں کون آ گیا ہے۔ اس کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ اور گہری ہوتی گئی۔ تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا، مگر میں نے تمہیں کتنی بار دیکھا ہے، کبھی گاؤں کی پگڈنڈی پر گھوڑے پر جاتے ہوئے،
کبھی کھیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے، کبھی جرگے میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور میں ہر بار چھپ کر تمہیں دیکھتی رہتی تھی۔ جب تم سامنے سے گزرتے تو دل عجیب طرح دھڑکنے لگتا تھا۔ میں دل ہی دل میں یہی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ کسی طرح میری شادی اسی انسان سے ہو جائے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ اور جس کے خون کے بدلے مجھے یہاں بھیجا گیا وہ میرا چچا زاد تھا۔ سچ کہوں تو مجھے اس سے کبھی کوئی خاص لگاؤ تھا ہی نہیں، وہ میرے لیے صرف ایک رشتہ تھا بس۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ قسمت نے راستہ ذرا عجیب چنا، مگر منزل تو وہی دی نا جس کی خواہش تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمکنے لگی۔ میں تو اسی دن کا انتظار کری تھی، ایسے نہیں تو ویسے، آخر اللہ نے مجھے تمہارے گھر پہنچا ہی دیا۔ وہ ہنستے ہوئے تکیے پر لیٹ گئی۔ اب سنو بلاچ، اس نے ہوا میں انگلی اٹھا کر جیسے اسے مخاطب کیا، ابھی تو تم سمجھ رہے ہو کہ ایک ڈری ہوئی خاموش سی لڑکی تمہاری زندگی میں آئی ہے۔ ابھی تمہیں کیا معلوم کہ عریشہ نام کی آندھی تمہارے کمرے میں اتر چکی ہے۔ اس کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی۔ میں تمہیں اپنی محبت کے جال میں ایسا پھنساؤں گی کہ پوری حویلی دیکھے گی، پورا گاؤں دیکھے گا۔ وہ ہنسی روک نہ سکی۔ ہر لڑکی جو بنی بن کر آتی ہے وہ عریشہ تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ گھونگھٹ اپنے سر پر ڈال دیا، چہرے پر وہی معصومیت لوٹا لی، آنکھوں میں وہی مصنوعی خوف سجا لیا، کیونکہ اسے معلوم تھا اصل کھیل تو اب شروع ہونے والا تھا۔ رات آہستہ آہستہ اپنی گہرائی میں اترتی چلی گئی۔ حویلی کے ہر کمرے کی روشنیاں ایک ایک کر کے بجھنے لگی۔ وسیع صحن پر چاندنی پھیل گئی۔ ہوا برگد کے پتوں سے ٹکراتی تو سرسراہٹ پورے ماحول میں گونج جاتی۔ عریشہ اپنے کمرے میں بے فکری سے سو رہی تھی۔ جس لڑکی کو پورا دن دیکھنے والا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ خوف سے کانپ رہی ہے، وہ اس وقت بچے کی طرح سکون سے نیند کے مزے لے رہی تھی۔ آخر اسے ڈر کس بات کا ہوتا؟ جس خواب کے لیے وہ برسوں سے دعائیں مانگتی رہی تھی، وہ خواب اس کی آنکھوں کے سامنے حقیقت بن چکا تھا۔ بچپن سے اسے یہی سننے کو ملا تھا، عریشہ اپنی اوقات پہ نظر رکھا کر، ہم معمولی زمیندار ہیں، وہ لوگ پورے گاؤں کے وڈیرے ہیں، ان کے گھر کی دہلیز تک پہنچنا آسان نہیں، پلاٹ تیرے بارے میں کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ ہر بار وہ خاموش ہو جاتی، کبھی کسی سے بحث نہ کرتی، کبھی کسی کو یہ نہ بتاتی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، بس رات کے آخری پہر نماز پڑھ کر ہاتھ اٹھاتی اور ایک ہی دعا مانگتی، یا اللہ اگر میرے نصیب میں وہ نہیں تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے، اگر میرے نصیب میں وہ ہے تو راستہ خود بخود بنا دے، کیونکہ میرے بس میں کچھ نہیں۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ انسانوں سے مانگنے سے بہتر ہے اپنے رب سے مانگا جائے، اور آج راستہ واقعی اللہ نے ہی بنایا تھا، اگرچہ وہ راستہ بہت کٹھن تھا، بہت تلخ تھا، مگر منزل وہی تھی جس کی اس نے برسوں دعا مانگی تھی۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اسے گزشتہ رات کا منظر یاد آیا، بلاچ کی سنجیدہ باتیں، اس کی نظریں، اس کا انداز۔ عریشہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ پہلا امتحان تو پاس کر کے جناب، وہ آہستہ سے خود ہی بولی، میں نے جان بوجھ کر اتنی ڈری ہوئی بننے کی ایکٹنگ کی تھی تاکہ دیکھ سکوں اصل میں انسان کیسے ہو۔ اگر پہلی رات ہی غرور دکھاتے یا مجھے بنی کہہ کر ذلیل کرتے تو میں بھی اسی حساب سے میدان میں اترتی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی، لیکن تم برے انسان نہیں لگے، اپنے خاندان کے باقی مردوں سے تو بہتر ہی ہو۔ غصہ ہے، روب ہے، مگر ظلم نظر نہیں آیا۔ اسی وقت حویلی کے دوسرے حصے میں بلاج اپنی والدہ کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ بستر کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ اس کی والدہ دوا کھانے کے بعد تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بلاج ایک بات کرنی ہے۔ جی امی، تمہیں چند مہینوں کے لیے شہر جانا ہے نا؟ جی، دوسرے بزنس کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، شاید کافی وقت لگ جائے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، تو عریشہ کو بھی ساتھ لے جانا؟ بلاش نے فوراً ان کی طرف دیکھا، اسے ساتھ لے جاؤ؟ ہاں امی، ابھی تو میری اس سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں ہوئی، میں اسے وہاں کہاں لے جاؤں؟ انہوں نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی، ساتھ لے کر جاؤ گے تو بات ہوگی نا؟ بلاج خاموش رہا۔ وہ دوبارہ بولی، بیوی ہے تمہاری، اسے کبھی ونی مت سمجھنا، میرے سامنے بھی نہیں، میرے بعد بھی نہیں، وہ اس گھر میں تمہاری عزت ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، تم شہر میں اکیلے رہو گے؟
2 نوکر ہوں گے مگر گھر میں ایک عورت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی بات الگ ہے، گھر گھر تب بنتا ہے جب اس میں عورت موجود ہو۔ بلاش نے نظریں جھکا لی۔ میں چاہتا تھا کچھ وقت بعد لے جاؤں۔ وقت خود نہیں بننا بیٹا، بنانا پڑتا ہے۔ وہ محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، اگر ابھی تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ گئے تو زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ اس لڑکی کی پوری زندگی اسی حویلی کی دیواروں میں گزر جائیں گی۔ چند لمحے خاموش رہی۔ آخر کار بلاش نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے امی، اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ تم دونوں کی نصیب اچھے کرے۔ ادھر علیشہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بمشکل اپنی خوشی چھپا سکی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، چاروں طرف دیکھا کہ کوئی موجود تو نہیں۔ تو ویورز، مجھے معلوم ہے آپ کو کہانی بے حد پسند آ رہی ہے۔ کہانی کے اگلے موڑ پہ کیا ہوگا اس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے، لیکن اس سے پہلے جناب ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ یوٹیوب پالیسی کو بھی ہم نے دھیان میں رکھنا ہے۔ یوٹیوب کو پتہ چلنا چاہیے کہ جناب ہم کتنی محنت کر رہے ہیں اور آپ ہمیں کتنا سراہ رہے ہیں۔ تو آئیں جلدی سے کہانی کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پھر دونوں ہاتھ خوشی سے ہوا میں اٹھا دیے۔ یا اللہ، کہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھا ہو گیا۔ وہ گھومتے ہوئے خود سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے تو سوچا تھا پہلے اس حویلی میں دل جیتنے پڑیں گے، پھر شاید کئی مہینوں بعد کبھی ساتھ رہنے کا موقع ملے گا۔ وہ ہنس دی، لیکن تو نے تو سیدھا ہی تنہائی کا انتظام کر دیا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ جب اللہ سے مانگو تو پھر راستے بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ میں نے کبھی کسی انسان سے تمہیں نہیں مانگا بلاج، نہ کبھی کسی سے تمہارا ذکر کیا، نہ کسی کو بتایا کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ صرف اپنے رب سے دعا کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ اور دیکھو، اس نے مجھے تم بھی دے دیا۔ وہ شرارت سے مسکرائی، اوپر سے تمہارا ساتھ بھی دے دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر جیسے خیالی انداز میں بلاج کے سامنے کھڑے ہونے کی اداکاری کی۔ اب دیکھتے ہیں جناب وڈیرے، تم اپنی سنجیدگی کتنے دن بچا کر رکھتے ہو۔ وہ خود ہی ہنسنے لگی۔ اب تم بھی میرے ہو، شہر میں تم بھی ہوگے، میں بھی ہوں گی، 2 نوکر ہوں گے، باقی کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی سے ہوا میں اشارہ کیا۔ اب دیکھنا علیشہ کیا کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت بھی تھی، شرارت بھی تھی، اعتماد بھی تھا، اور شاید پہلی بار قسمت پر مکمل یقین بھی، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی کہانی اب واقعی شروع ہونے والی ہے۔ چند دن گزر چکے تھے۔ شہر کا وہ وسیع و عریض گھر حویلی سے بالکل مختلف تھا۔ نہ ہر وقت لوگوں کا ہجوم تھا، نہ بزرگوں کی نظریں، نہ ہر قدم پر رسم و رواج کا بوجھ۔ گھر میں صرف 2 نوکر تھے، باقی پورا دن صرف بالاج اور علیشہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے۔ بالاج صبح سے اپنے کاموں میں مصروف تھا، شام تک اسے ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں الماری کے سامنے کھڑا کپڑے نکال رہا تھا۔ باہر کھڑی نوکرانی نے استری کیے ہوئے کپڑے لا کر رکھے۔ بلاج نے شرٹ ہاتھ میں لے کر دیکھی تو اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ استری کی ہے تم نے؟ نوکرانی گھبرا گئی۔ جی صاحب، یہ شکلیں نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ دوبارہ کرو۔ وہ جلدی سے شرٹ لے گئی، مگر چند منٹ بعد واپس آئی تو حالت تقریباً ویسی ہی تھی۔ بلاج نے بیزاری سے سانس خارج کی۔ اسی لمحے اس کی نظر دروازے کے قریب کھڑی علیشہ پر پڑی۔ وہ حسب معمول نظریں جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر بالاج سے ملی، وہ فوراً نظریں نیچی کر کے اپنے دوپٹے کا کنارہ مڑوڑنے لگی۔ بالاج نے چند لمحے اسے دیکھا۔ علیشہ، جی، ایک کام کرو۔ اس نے شرٹ اور کوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ استری کر دو، مجھے جلدی نکلنا ہے۔ علیشہ نے فوراً دونوں ہاتھوں سے کپڑے پکڑ لیے۔ جی۔ بالاج نے مختصر سا سر ہلایا۔ میں نہا کر آتا ہوں۔ وہ بات ختم کر کے واش روم میں چلا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی علیشہ نے چند لمحے خاموشی اختیار کیے، پھر اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ ایک شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اوہ ہو، اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو دیکھا۔ جناب نے پہلی بار اپنی بیوی کو کوئی ذمہ داری دی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی، لیکن اتنی جلدی کپڑے استری کر کے کیا ملے گا؟ تھوڑا سا دماغ بھی تو گھمانا چاہیے۔ اس نے آرام سے شرٹ کرسی پر رکھ دی، کمرے میں نظر دوڑائی۔ سامنے کتابوں کی الماری رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ یہ تو خزانہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی الماری تک گئی، ایک ایک کتاب دیکھنے لگی۔ پھر اچانک اس کے ہاتھ میں ایک رومانوی ناول آ گیا۔ ہائے! اس نے خوش ہو کر کتاب سینے سے لگا لی۔ یہ تو میرا پسندیدہ خزانہ نکلا۔
وہ بستر پر آرام سے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی، کپڑے ایک طرف رکھ دیے، کتاب کھولی۔ چند ہی لمحوں میں وہ پوری طرح کہانی میں کھو چکی تھی۔ کب وقت گزرا اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ ادھر واش روم کا دروازہ کھلا، بلاج تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر آیا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس کے قدم اچانک سے رک گئے۔ سامنے کا منظر اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ جس لڑکی کو وہ ہر وقت خاموش اور سہمی ہوئی سمجھتا تھا، وہ اس وقت بستر پر پورے سکون سے بیٹھی تھی۔ ایک ہاتھ میں ناول تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ اپنے ناخنوں کا معائنہ کرتے ہوئے بے فکری سے صفحے پلٹ رہی تھی۔ بلاج چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اس کی نظر کرسی پر پڑی۔ شرٹ وہیں رکھی تھی جیسے اس نے چھوئی تک نہ ہو۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں آواز دی، عریشہ۔ عریشہ نے چونکنے کی اداکاری بھی نہ کی، آہستگی سے نظریں کتاب سے اٹھائیں۔ جی، میں نے تم سے اپنے کپڑے استری کرنے کو کہا تھا۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا کیونکہ اب اس کی نظر عریشہ کے ہاتھ میں موجود کتاب پر پڑ چکی تھی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر کتاب دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک رومانوی ناول تھا۔ اس کی بہمیں مزید تن گئی۔ اس نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے کر بستر پر رکھ دی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ یہاں تم ونی کی حیثیت سے آئی ہو۔ ایسے شوق پالنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ عریشہ نے سکون سے ایک گہرا سانس لیا، پھر آہستہ آہستہ بستر سے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بلاش نے پہلی بار غور کیا، یہ وہی لڑکی تھی، لیکن یہ وہی انداز نہیں تھا۔ نہ نظریں جھکی ہوئی تھیں، نہ ہاتھ کانپ رہے تھے، نہ آواز لرز رہی تھی۔ وہ سیدھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کون ہوں، اس نے نہایت اطمینان سے کہا۔ آپ کو مجھے بار بار جتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک لمحہ رکی، پھر ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ سج گئی۔ پتی دیو۔ ملا جیسے ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ کیا کہا تم نے؟ جو سنا۔ وہ ہنسنے سے خود کو روکتے ہوئے بولی، آخر آپ میرے شوہر ہیں، کوئی غلط تو نہیں کہا؟ پلاش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حویلی میں تو تم ایک لفظ بولنے سے پہلے بھی ڈرتی تھی۔ حویلی میں سب تھے۔ عریشہ نے کندھے اچکائے۔ یہاں سے باپ ہے۔ اس نے بے تکلفی سے اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ ویسے ایک بات کہوں؟ بلاج اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا۔ آپ غصے میں بھی خاصے اچھے لگتے ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے آہستہ سے اس کے گال کو انگلی سے چھوا۔ بلاج بے اختیار چند لمحے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا۔ اسے واقعی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند دن پہلے والی خاموش لڑکی اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے آہ! بلاش نے فوراً نیچے دیکھا۔ عریشہ نے اپنے جوتے سے اس کا پیر دبا دیا تھا۔ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اوپس، سوری، وہ معصوم سا چہرہ بنا کر بولی، پھر شرارتی انداز میں مسکرائی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس نے انگلی اٹھا کر کہا، اگر آپ مجھے اپنی بیوی سمجھ کر عزت دے رہے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ اس کی آواز میں ہلکی سی شوخی شامل تھی، لیکن اگر کبھی یہ سوچا کہ ونی سمجھ کر مجھ پر حکم چلائیں گے یا مجھے استعمال کریں گے، وہ ایک لمحہ رکی، تو پھر میں اپنا یہ سوری واپس لے لوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے ہلکے سے اس کا گال کھینچا اور پلک جھپکتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ بالا چند لمحے وہیں کھڑا رہ گیا، اس کی ساری سنجیدگی جیسے ایک لمحے کے لیے الجھ کر رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا یہ وہی لڑکی تھی جو حویلی میں خوف سے کانپتی رہتی تھی، یا یہ کوئی بالکل نئی عریشہ تھی جس سے اس کی آج پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ بلاش نے آخر کار وہی شرٹ پہن لی جس پر ہلکی ہلکی شکنیں اب بھی موجود تھیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ اسے یہ بات پسند نہیں آئی، مگر وقت بہت کم تھا۔ فائلیں اٹھائیں، گاڑی کی چابی لی، بغیر ایک لفظ کہے گھر سے نکل گیا۔ عریشہ دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ سے باہر نکلی، وہ ہونٹ دبا کر ہنس پڑی۔ آج تو شروعات ہی اچھی ہوئی ہے۔ ادھر گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ بلاج کی نظریں سامنے تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ صبح والا منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہی عریشہ، وہی لڑکی، مگر 2 بالکل الگ شخصیتیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے اسٹیئرنگ مضبوطی سے تھاما۔ حویلی میں ایک لفظ بولنے سے پہلے ڈرتی تھی، یہاں آتے ہی ایسے باتیں کر رہی ہے جیسے برسوں سے مجھے جانتی ہو۔ آخر چند دنوں میں ایسا کیا بدل گیا؟
دفتر پہنچنے کے بعد بھی اس کا ذہن کام پر پوری طرح نہ لگ سکا۔ ایک میٹنگ ختم ہوئی، دوسری شروع ہوئی، تیسرے کے دوران بھی اس کے ذہن میں وہی جملہ گونج رہا تھا، پتی دیو۔ اس نے بے اختیار پیشانی دبا لی۔ یہ لڑکی آخر ہے کیا؟ دوپہر کے وقت اس نے انتقام اٹھایا، مینیجر کو میرے کمرے میں بھیجو۔ چند لمحوں بعد اس کا پرانا قابل اعتماد مینیجر اندر آیا۔ جی سر۔ بلاج کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تم عریشہ کے خاندان کو جانتے ہو؟ جی سر، علاقے کے پرانے لوگ ہیں، خاندان کو تو میں بھی جانتا ہوں۔ بلاج نے سنجیدگی سے کہا، مجھے اس لڑکی کے بارے میں اندر کی معلومات چاہیے۔ مینیجر نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کس قسم کی معلومات سر؟ اس کی طبیعت کیسی تھی، بچپن کی عادتیں کیا تھی، لوگوں سے کیسے پیش آتی تھی، پڑھائی کیسی تھی، دوست کون تھے، کسی سے جھگڑا ہوا کبھی، ہر وہ بات جو عام لوگوں کو نہیں معلوم۔ مینیجر چند لمحے خاموش رہا۔ کوئی خاص بات ہوئی ہے سر؟ بلاش نے مختصر سا جواب دیا، بس اتنا سمجھ لو کہ مجھے لگتا ہے میں جس لڑکی کو جانتا ہوں وہ شاید حقیقت میں ویسی ہے ہی نہیں۔ مینیجر نے سر ہلایا۔ جی سر، کوشش کرتا ہوں، جلد، جی۔ مینیجر چلا گیا۔ بلاش کرسی پر خاموش بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اس نے عریشہ کو پہلی نظر میں غلط سمجھ لیا تھا، لیکن اصل سوال ابھی بھی وہی تھا۔ اگر وہ شروع سے ایسی تھی تو حویلی میں اتنی خاموش کیوں تھی؟ اور اگر واقعی خاموش تھی تو یہاں آتے ہی بدل کیسے گئی؟ پورا دن اسی الجھن میں گزر گیا۔ شام ڈھلنے لگی، بلاج گاڑی چلاتا وہ گھر واپس پہنچا۔ جیسے ہی اس نے گیٹ کے اندر گاڑی داخل کی، اس کے کانوں میں تیز موسیقی کی آواز پڑی۔ وہ چونک گیا۔ یہ آواز؟ گاڑی روک کر وہ اندر داخل ہوا۔ آواز اوپر والے کمرے سے آ رہی تھی، اتنی اونچی کہ پورا گھر گونج رہا تھا۔ بلاج نے پیشانی پر بل ڈالے اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جو وہ کمرے کے قریب پہنچ رہا تھا، موسیقی کی آواز اور بھی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دروازے کا ہینڈل پکڑا، دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے ایسا منظر تھا جس کی اس نے زندگی میں کبھی بھی توقع نہیں کی تھی۔ ٹی وی پوری آواز پر چل رہا تھا، کمرے میں رنگ برنگی روشنی پھیل رہی تھی۔ عریشہ نے اپنا دوپٹہ ایک طرف پھینکا ہوا تھا، وہ بستر کے اوپر کھڑی تھی، پورے جوش سے گانے کی دھن پر چھلانگیں لگا رہی تھی۔ کبھی دونوں ہاتھ ہوا میں لہراتی، کبھی گھوم جاتی، کبھی تکیہ اٹھا کر مائک بنا لیتی۔ اس کے چہرے پر ایسی بے ساختہ خوشی تھی جیسے دنیا کا سب سے بڑا انعام اسے مل گیا ہو۔ بلاش دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ چند لمحوں تک یہ بھی بھول گیا کہ اسے اندر آنا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوال بار بار گونج رہا تھا، یہ لڑکی ونی ہو کر آئی ہے، پھر یہ اتنی خوش کیوں ہے؟ جس کی زندگی ایک رسم کی بھیڑ چڑھ جائے، وہ یوں ناچتی ہے یا پھر؟ اس نے غور سے عریشہ کے بے فکر چہرے کو دیکھا۔ میں اب تک اس کے بارے میں ہر بات غلط سمجھتا رہا ہوں۔ بلاج چند لمحے دروازے پر خاموش کھڑا رہا۔ سامنے عریشہ کو جیسے ہی اس کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے فوراً سے ٹی وی بند کر دیا۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ بلاش نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی نظر پورے کمرے پر گھومی۔ تکیے زمین پر پڑے تھے، کمبل آدھا بستر سے لٹک رہا تھا، ایک کرسی الٹی پڑی تھی، کتابیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کی جیسے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے کمرے کا؟ عریشہ نے گردن ذرا ٹیڑھی ہی کی۔ کمرہ ہی تو ہے، جنگ کا میدان تو نہیں بنا۔ بلاش نے سنجیدگی سے کہا، پہلے یہ سب ٹھیک کرو، مجھے سونا بھی ہے، لگتا ہے ناچ ناچ کر تم نے پورا بیڈ بھی توڑ دیا ہے۔ عریشہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آ گئی۔ بیڈ توڑنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں؟ وہ ایک لمحہ رکی، لیکن فی الحال ناچنے سے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ بلاج کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کو بدل گئے۔ وہ اس کے اشارے کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ عریشہ؟ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ عریشہ نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ ارے آپ نے کیا سمجھ لیا؟ وہ معصوم سا چہرہ بنا کر بولی، میرا مطلب تھا کہ اتنا اچھا مضبوط بیڈ ہے، صرف ناچنے سے بھی نہیں ٹوٹا، آپ تو ہر بات کا الگ ہی مطلب نکال لیتے ہیں۔ بلاش نے اسے گھورا۔ عریشہ ہنسی روکنے کے لیے ہونٹ دانتوں میں دبا چکی تھی۔ ویسے ایک بات بتاؤں؟ اس نے بکھرے ہوئے تکیے اٹھاتے ہوئے کہا، آپ غصے میں بہت دلچسپ لگتے ہیں۔
یہ تعریف ہے یا مذاق؟ آپ جیسا سمجھ لیں۔ وہ تکیہ سیدھا رکھ کر بولی، میرے دل میں تو خیر بہت عزت ہے آپ کی۔ بلاش نے بے اختیار سر ہلایا۔ تم ہر وقت ایسی ہی باتیں کرتی رہتی ہو؟ ہر وقت نہیں، وہ ہنس کر بولی، کبھی کبھی سانس بھی لیتی ہوں۔ بلاش نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ الماری کی طرف گیا، کچھ دیر بعد واپس آیا اور سنجیدگی سے بولا، آج سے ایک بات یاد رکھو۔ جی فرمائیے۔ میں اسی کمرے میں سوں گا، تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ عائشہ نے ایسے اس کی طرف دیکھا جیسے اس نے دنیا کی عجیب ترین بات کہہ دی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ دونوں کے لیے۔ عائشہ نے فوراً سر نفی میں ہلایا، بالکل بھی نہیں۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی بستر تک گئی اور پوری بے فکری سے ایک کونے میں لیٹ گئی، سر کے نیچے تکیہ رکھا اور کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا۔ میں تو کہیں نہیں جا رہی، بلاش نے بہمیں سکیڑ لی۔ میں نے کہا دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ عائشہ نے آنکھیں جھپکائیں۔ کیوں جاؤ؟ اس لیے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے سکون سے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے، میں اسی کمرے میں سوں گی۔ بلاش نے چند لمحے خاموش رہ کر اسے دیکھا۔ تم ضد کر رہی ہو؟ جی، اور اگر میں بھی ضد کر لوں؟ عائشہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیجیے، بلاش نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میں اپنا کمرہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ بہت اچھی بات ہے، عائشہ نے فوراً جواب دیا، میں نے کب کہا تھا کہ آپ جائیں؟ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ آخر کار بلاش نے بے بسی سے ایک لمبی سانس لی۔ وہ بستر کے دوسرے کنارے پر جا کر لیٹ گیا۔ دونوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ بلاش نے رخ دوسری طرف کر لیا۔ عائشہ نے چپکے سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ سے خود ہی بڑبڑائی، پہلی جنگ تو برابر رہی پتی دیو۔ بلاش نے اگرچہ آنکھیں بند کر رکھی تھی، مگر اس کے کانوں نے وہ جملہ صاف سن لیا۔ اس نے ہلکا سا سر جھٹکا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی زندگی میں سکون نام کی چیز شاید اب بہت کم رہنے والی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی بلاش کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک نظر بستر کے دوسرے کنارے پر ڈالی۔ عائشہ کمبل میں منہ چھپائے گہری نیند سو رہی تھی۔ چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ رات والی شوخ لڑکی اور یہ خاموش سونے والی لڑکی ایک ہی انسان ہے، اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ بلاش نے آہستہ سے سر جھٹکا، نہیں، آج کسی صورت اس کے جاگنے سے پہلے نکلنا ہے۔ اس نے خاموشی سے تیار ہو کر فائلیں اٹھائیں اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتے کے لیے بھی نہ رکا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر عائشہ جاگ گئی تو صبح صبح کوئی نہ کوئی نیا تماشا ضرور ہوگا۔ گاڑی دفتر کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں پھر وہی چہرہ گردش کر رہا تھا، یہ لڑکی آخر ہے کون؟ دفتر پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آئیے۔ اندر اس کا مینیجر حسن داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی فائل تھی۔ سر، آپ نے جو معلومات منگوائی تھی وہ تقریباً جمع کر لی ہے۔ بلاش نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ بیٹھو حسن۔ حسن سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بلاش نے سیدھا سوال کیا، ہاں بتاؤ، کیا پتہ چلا؟ حسن نے چند لمحے فائل کی طرف دیکھا، پھر بلاش کی طرف۔ سر، پہلے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بلاش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسا سوال؟ یہ عائشہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ بلاش کی بہمیں سکڑ گئیں۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ سر، بات مطلب کی نہیں ہے۔ پھر؟ کیونکہ جو معلومات ملی ہے وہ سن کر مجھے حیرت ہوئی ہے، اس لیے پہلے یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ اس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں؟ بلاش نے بیزاری سے میز پر انگلیاں بجائیں۔ حسن، تمہیں جتنا کہا گیا اتنا کرو۔ میرا اس سے کیا تعلق ہے یہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ جی سر، اور ویسے بھی تم نے رپورٹ لانے میں کافی دیر لگا دی ہے، اب سیدھی بات کرو۔ حسن نے فوراً فائل کھولی۔ سر، سب سے پہلے تو ایک بات، یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے۔ بلاش نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ آگے بولو۔ اس کے پاس MSc کی ڈگری ہے۔ بلاش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ جی سر، صرف ڈگری؟ اس نے اپنے ماسٹرز کے دوران ایک تحقیقی تھیسس بھی لکھا تھا۔ کس موضوع پر؟ ایک بہت حساس سماجی موضوع پر۔ حسن نے فائل سے چند کاغذ نکالے۔ اتنا مضبوط تحقیقی کام کیا ہے کہ اس سال اس کا تھیسس ورلڈ بک فیئر میں شائع ہونے جا رہا ہے۔ بلاش کی نظریں ایک دم بدل گئی۔ حسن بولتا گیا، صرف یہی نہیں، اس کے کام پر BBC نے بھی آرٹیکل شائع کیا تھا، کئی تعلیمی اداروں نے اس کی تحقیق کا حوالہ دیا ہے۔ بلاش نے بے یقینی سے فائل اٹھا لی۔
کاغذات ایک ایک کر کے دیکھنے لگا۔ نہیں، وہ آہستہ سے بولا، تم نے غلط لڑکی کی معلومات نکالی ہے۔ حسن نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں سر، میں پوری تصدیق کر کے آیا ہوں، نام، والد کا نام، گاؤں، سب کچھ ملا کر دیکھا ہے، معلومات بالکل درست ہے۔ بلاج اب پوری توجہ سے اسے سن رہا تھا۔ حسن نے مزید بتایا، سر وہ گاؤں میں ضرور رہتی ہے مگر اس کی پوری زندگی وہاں نہیں گزری، کافی عرصہ شہر میں تعلیم حاصل کرتی رہی ہے۔ بلاج خاموش ہو گیا۔ حسن نے ایک اور صفحہ کھولا، اور ایک بات اور پتہ چلی ہے۔ کیا؟ چند ہفتے پہلے اس کے خاندان میں کسی کی موت ہوئی تھی۔ بلاج کی آنکھوں میں سنجیدگی اتر آئی۔ پھر؟ اس کے بعد کی مکمل معلومات نہیں مل سکی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شادی ہو گئی، کچھ کہتے ہیں وہ کہیں چلی گئی۔ اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی واضح اطلاع نہیں ملی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حسن نے دھیرے سے پوچھا، سر سب ٹھیک تو ہے؟ بلاش نے جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں اب بھی فائل پر جمی ہوئی تھی۔ MSc تحقیقی تھیزس، ورلڈ بک فیئر، BBC کا آرٹیکل، یہ تمام الفاظ اس کے ذہن میں بار بار گونج رہے تھے۔ اچانک گزشتہ چند دنوں کے سارے مناظر ایک ایک کر کے اس کے سامنے آنے لگے۔ رومانوی ناول پڑھتی ہوئی عریشہ، اس کی حاضر جوابی، الفاظ کا انتخاب، باتوں میں اعتماد، شوخی کے باوجود حد سے آگے نہ جانا۔ وہ آہستہ سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ جس لڑکی کو ایک عام دیہاتی اور سہمیوی ونی سمجھ رہا تھا، وہ حقیقت میں بالکل مختلف شخصیت کی مالک تھی۔ اس نے خود سے دھیمی آواز میں کہا، تبھی۔ حسن نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ بلاش نے نظریں کھڑکی کی طرف کر لی۔ تبھی وہ اس طرح پیش آتی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ ایک عام لڑکی اس صورتحال میں کبھی اس طرح نہیں رہ سکتی۔ اب اس کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ اگر عریشہ اتنی تعلیمی یافتہ تھی، اتنی ذہین تھی، تو پھر اس نے جرگے کے فیصلے کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ ونی بننے پر خاموش کیوں رہی؟ اور سب سے بڑھ کر وہ اس شادی سے اتنی خوش کیوں تھی؟ شام ڈھل چکی تھی۔ شہر کی روشنیاں آہستہ آہستہ جاگ رہی تھی۔ بلاج کی گاڑی گھر کے باہر آ کر رکی۔ وہ پورے راستے خاموش رہا تھا۔ حسن کی دی ہوئی رپورٹ اب بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ایک مجبور اور سہمیوی ونی سمجھ رہا تھا، وہ اعلیٰ تعلیمی یافتہ بھی ہے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے عالمی سطح پر پہچانی بھی جا رہی ہے۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ اس نے ابھی جوتے ہی اتارے تھے کہ اچانک اوپر سے عریشہ کی آواز آئی، پتی دیو آ گئے؟ آج تو وقت پر آ گئے۔ میں نے سوچا تھا شاید دفتر والوں نے آپ کو اوور ٹائم پر لگا دیا ہوگا۔ بلاش نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ عریشہ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ نیچے آؤ، اس نے مختصر انداز میں کہا۔ جی حضور، ابھی حاضر ہوتی ہوں۔ وہ ہلکے ہلکے قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ خیریت ہے؟ آج بڑے سنجیدہ لگ رہی ہیں۔ دفتر میں کسی نے ڈانٹ دیا کیا؟ بلاج نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ عریشہ نے اس کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ کہاں کھو گئے؟ اچانک بلاج نے اس کی کلائی پکڑی اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے قریب کر لیا۔ عریشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ارے آہستہ! وہ اس کے سینے سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ بلاج کی نظریں مسلسل اس کے چہرے پر جمی تھی۔ اب کیوں ڈر رہی ہو؟ اس کی آواز پہلے کی نسبت بہت نرم تھی۔ خود ہی تو کہتی رہتی ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ عریشہ نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ بات تو آرام سے بھی ہو سکتی ہے نا، اتنی فلمی انٹری کی کیا ضرورت تھی؟ بلاش نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی۔ آج پوری بات سننی ہے۔ کس بات کی؟ جب سے تم ونی بن کر میری زندگی میں آئی ہو، میں صرف ایک ہی سوال سوچ رہا ہوں۔ وہ چند لمحے رکا۔ حویلی میں تم ایک خوفزدہ لڑکی تھی، یہاں آ کر تم بالکل بدل گئی۔ ایک طرف خاموشی سے ونی بن گئی، اپنے حق میں ایک لفظ نہیں بولا، دوسری طرف یہاں آ کر میرے سر پر ناچ رہی ہو۔ اس نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو عریشہ؟ پہلی بار عریشہ کی مسکراہٹ دھیمی پڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے نکالی، چند قدم پیچھے گئی، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے میں چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر اس نے دھیرے سے کہا،
اگر میں سچ بتاؤں تو یقین کریں گے؟ کوشش کروں گا۔ عریشہ نے ایک لمبی سانس لی۔ میں آپ سے بہت پہلے سے ہی محبت کرتی ہوں۔ بلال جیسے چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ کیا؟ عریشہ نے اس بار پوری ہمت سے اس کی طرف دیکھا۔ جی، میں آپ سے محبت کرتی تھی، بہت پہلے سے۔ وہ آہستہ آہستہ بولنے لگی۔ جب بھی آپ گاؤں آتے تھے میں دور سے آپ کو دیکھا کرتی تھی۔ آپ کو شاید کبھی احساس بھی نہ ہوا ہو۔ میں کبھی راستے کے کنارے کھڑی ہوتی، کبھی چھت سے دیکھتی، کبھی کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہر بار دل یہی کہتا تھا کہ کاش ایک دن میری شادی آپ سے ہو جائے۔ وہ ہلکا سا ہنس دی، مگر پھر خود ہی اپنی اوقات یاد آ جاتی تھی۔ بلاج خاموشی سے سنتا رہا۔ لوگ کہتے تھے تم ایک چھوٹے زمیندار کی بیٹی ہو، وہ پورے علاقے کے وڈیرے ہیں، ان کی گھر کا خواب بھی مت دیکھنا۔ پھر کہتے تھے ہماری ذات بھی الگ ہے، یہ رشتہ کبھی ممکن ہی نہیں۔ اس نے نظر جھکا لی۔ شروع میں بہت روئی، پھر سوچا اگر قسمت میں نہیں تو دل سے نکال دوں، مگر نکال نہیں سکی۔ اس کی آواز میں اب سنجیدگی تھی۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں آپ تک نہیں پہنچ سکتی تو کم از کم خود کو اس قابل ضرور بناؤں گی کہ کبھی اپنے آپ پر شرمندہ نہ ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کتابوں کی الماری کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ میں نے بہت محنت کی، دن رات پڑھائی کی، ایم ایس سی کی، تحقیق کی، تھیسس لکھا۔ مجھے لگتا تھا شاید اگر میں اپنی پہچان بنا لوں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ وہ ہلکی سی ہنسی، لیکن محبت ڈگریاں دیکھ کر کہاں ختم ہوتی ہیں۔ بلاج کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ عریشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتی تھی پھر بھی آپ سے شادی نہیں ہو سکتی، اسی لیے کسی انسان سے کبھی کچھ نہیں کہا، صرف اللہ سے دعا مانگی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ خاندان میں وہ حادثہ ہوا، جرگہ بیٹھا، ونی کا فیصلہ ہوا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا نکاح آپ سے ہوگا تو آپ ہی بتائیں میں کیوں انکار کرتی؟ اس نے دھیرے سے کہا، جس شخص کو برسوں دعاؤں میں مانگا ہو وہ خود قسمت بن کر سامنے آ جائے تو میں اسے کیسے ٹھکرا دیتی؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بلاج کو جیسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ آخر اس نے بمشکل پوچھا، تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو؟ عریشہ کی آنکھوں میں ہلکی سی شرارت واپس آ گئی۔ بہت زیادہ۔ یہ دو الفاظ اس نے اتنے سادہ انداز میں کہے کہ بلاج کے دل میں اتر گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا، ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، میں نے کبھی ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ بلاج نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، ہمارے خاندان میں تم سے پہلے بھی ایک عورت بنی بن کر آئی تھی۔ عریشہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ میں نے بچپن میں وہ سب دیکھا ہے، شاید اس لیے میں نے ہمیشہ دل میں طے کیا تھا کہ اگر کبھی میری زندگی میں ایسا وقت آیا تو میں کسی بے قصور کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا۔ اس نے عریشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا محبت اتنی جلدی ہوتی ہے یا نہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تم مجھے بری نہیں لگتی۔ عریشہ کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بلاش نے پہلی بار نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور آج تمہاری سچائی سننے کے بعد شاید تم مجھے پہلے سے کہیں زیادہ اچھی لگنے لگی ہو۔ عریشہ کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جیسے برسوں کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ اس نے آہستہ سے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تو پھر وہ دھیمی سی آواز میں بولی، یہ ہماری نئی شروعات سمجھی جائے؟ بلاش نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس شام دونوں نے نہ کوئی وعدہ کیا، نہ بڑے بڑے دعوے کیے، بس ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے خاموش کھڑے رہے۔ کبھی کبھی محبت کا سب سے مضبوط آغاز الفاظ سے نہیں بلکہ اعتماد سے ہوتا ہے۔ شہر میں رہتے رہتے کئی ہفتے گزر گئے تھے۔ شروع کے چند دنوں کی نوک جھوک اب روز مرہ کی عادت بن چکی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر عریشہ کی شرارتیں شروع ہوتی۔ دفتر جانے سے پہلے وہ ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتی کہ بلاج بے اختیار سر پکڑ لیتا۔ پھر شام کو جب وہ واپس آتا تو پورا گھر پہلے سے مختلف محسوس ہوتا۔ جہاں پہلے خاموشی رہتی تھی وہاں اب زندگی تھی۔ کھڑکیوں پر تازہ پھول رکھے تھے،
کتابیں ترتیب سے سجی ہوتی، کچن سے پسندیدہ کھانوں کی خوشبو آ رہی ہوتی، اور سب سے بڑھ کر دروازہ کھلتے ایک مسکراتا ہوا چہرہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ اس دن بھی بلاج جیسے ہی اندر آیا، عریشہ صوفے پر بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کتاب بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ آج 5 منٹ دیر سے آئی ہیں؟ بلاش نے کوٹ اتارتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے گھڑی دیکھی تھی، وہ مسکرا کر بولی۔ ویسے فکر نہ کریں، سزا صرف اتنی ہے کہ آج چائے میرے ساتھ بیٹھ کر پینی ہوگی۔ بلاج ہنس پڑا۔ ہر بات کی سزا کیوں ہوتی ہے تمہارے پاس؟ کیونکہ انعام تو آپ کبھی خود دیتے نہیں، وہ شوخی سے بولی۔ اس لیے مجھے خود ہی کوئی بہانہ بنانا پڑتا ہے۔ بلاش نے محسوس کیا کہ اب وہ اس کی باتوں پر پہلے کی طرح ناراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ انجانے میں اس کی مسکراہٹ کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دونوں لان میں بیٹھ کر چائے پینے لگے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ عریشہ نے کپ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ آپ ہمیشہ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ بلاش نے کچھ سوچا۔ گھر کا ماحول ایسا تھا، بچپن سے ہی یہی سیکھا کہ زیادہ ہنسنے والا انسان کمزور سمجھا جاتا ہے۔ عریشہ نے فوراً اعتراض کیا۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ بس یہی سکھایا گیا۔ غلط سکھایا گیا؟ وہ پوری سنجیدگی سے بولی۔ جو انسان ہنس سکتا ہے وہی مضبوط ہوتا ہے، ہر وقت سخت رہنے والا انسان اندر سے تھک جاتا ہے۔ بلاج خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ عریشہ صرف مذاق کرنے والی لڑکی نہیں تھی، اس کی ہر بات کے پیچھے سوچ بھی ہوتی تھی۔ اسی دوران عریشہ نے اچانک اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ بس کافی چائے ہو گئی۔ کیوں؟ اب واک کریں گے؟ میں بہت تھکا ہوا ہوں، تھکن کا علاج چلنا ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ آئیے جناب۔ بلاش نے پہلی بار بغیر کوئی بحث کیے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے۔ لان میں چلتے ہوئے عریشہ کبھی کسی پھول کے پاس رک جاتی، کبھی کسی تتلی کو دیکھ کر خوش ہو جاتی، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر بادلوں کی شکلیں بنانے لگتی۔ بلاش صرف اسے دیکھتا رہا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ ایک انسان اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی خوشی کیسے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اچانک عریشہ رک گئی۔ ایک وعدہ کریں۔ کیسا وعدہ؟ اگر کبھی میں غلطی کروں تو مجھے ڈانٹنے سے پہلے میری بات ضرور سنیں گے۔ بلاش نے فوراً جواب دیا۔ اور تم؟ میں بھی۔ وہ مسکرا دی۔ اگر آپ کبھی مجھ پر غصہ کریں گے تو میں بھی پہلے وجہ پوچھوں گی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا وعدہ تھا، مگر دونوں جانتے تھے کہ کسی بھی رشتے کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ اگلے دن اتوار تھا۔ بلاج کو دفتر نہیں جانا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں عریشہ موجود نہیں تھی۔ وہ نیچے آیا تو کچن سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اندر جھانکا تو حیران رہ گیا۔ عریشہ خود ناشتہ بنا رہی تھی۔ نوکر ایک طرف کھڑے بار بار کہہ رہے تھے، بیگم صاحبہ ہم کر لیتے ہیں، مگر وہ ہنس کر انکار کر رہی تھی۔ آج میں اپنے شوہر کے لیے خود ناشتہ بناؤں گی۔ بلاج خاموشی سے دروازے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد عریشہ نے اسے دیکھ لیا۔ ارے آپ جاگ گئے؟ ہاں، 5 منٹ انتظار کریں۔ وہ جلدی جلدی پلیٹیں لگانے لگی۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک ساتھ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ عریشہ بے چینی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا بنا ہے؟ بلاج نے ایک نوالا کھایا، پھر دوسرا، پھر اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ بہت اچھا۔ عریشہ نے فوراً دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ الحمدللہ۔ پھر ہنسنے لگی۔ میں صبح سے اسی فکر میں تھی کہ کہیں نمک زیادہ نہ ہو جائے۔ بلاج بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی عجیب ہو۔ تعریف سمجھو؟ ہاں۔ اس نے پہلی بار کھل کر اعتراف کیا۔ تم جیسی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ عریشہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ناشتہ ختم ہونے کے بعد دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ بارش شروع ہو چکی تھی، کھڑکی کے شیشوں پر بوندیں مسلسل ٹکرا رہی تھی۔ عریشہ خاموشی سے بارش دیکھ رہی تھی۔ بلاج اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ یہی کہ زندگی کتنی عجیب ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ کبھی لگتا تھا آپ کو صرف دور سے دیکھنا ہی میری قسمت ہے۔ وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑی۔ اور آج؟ بلاش نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آج تم میرے ساتھ ہو۔ عریشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہی سنجیدگی تھی جو صرف سچی محبت میں ہوتی ہے۔ بلاش نے دھیمی آواز میں کہا، میں محبت کا اظہار شاید تمہاری طرح نہیں کر سکتا۔ وہ چند لمحے رکا۔ لیکن ایک بات سمجھ گیا ہوں۔ کیا؟ گھر دیواروں سے نہیں بنتا۔ اس نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا۔
گھر اس انسان سے بنتا ہے جو گھر واپس آنے کی خواہش پیدا کرے۔ عریشہ کی پلکیں بھیگ گئیں۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر بلاج کے کندھے پر رکھ دیا۔ دونوں خاموش تھے۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر موسم خوشگوار تھا۔ کھڑکی کے اندر دو اجنبی دل اب اجنبی نہیں رہے تھے۔ کسی وعدے کی ضرورت نہیں رہی تھی، کسی رسم کی اہمیت بھی اب ختم ہو چکی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ صرف نکاح کے الفاظ سے نہیں بلکہ اعتماد، محبت، احترام اور ایک دوسرے کو قبول کر لینے سے مکمل ہو چکا تھا۔ اس لمحے عریشہ نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ جس محبت کو کبھی صرف دعا سمجھا تھا، آج وہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن چکی تھی۔ 2 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے۔ شہر کا وہ گھر جو ابتدا میں صرف ایک عارضی قیام تھا، اب دونوں کی یادوں سے بھر چکا تھا۔ بلاج کی سنجیدگی پہلے جیسی ضرور تھی، مگر اب اس میں ایک عجیب سی نرمی آ گئی تھی۔ عریشہ کی شرارتیں بھی ویسے ہی تھیں، مگر اب ان میں بچپنا کم اور اپنائیت زیادہ تھی۔ ایک صبح بلاج نے دفتر سے واپس آ کر کہا، سامان تیار کر لو۔ عریشہ نے کتاب بند کر کے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں۔ کہاں؟ بلاج کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ گھر۔ عریشہ چند لمحے خاموش رہی۔ حویلی؟ ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سب کو معلوم ہو جائے میری زندگی کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے دن دونوں گاڑی میں حویلی کی طرف روانہ ہوئے۔ پورے راستے عریشہ خاموش بیٹھی رہی۔ بلاج نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ ڈر رہی ہو؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تھوڑی سی۔ کیوں؟ پہلی بار وہاں جا رہی ہوں جہاں سب مجھے سے ونی سمجھتے ہیں۔ بلاج نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس بار تم اکیلی نہیں ہو۔ عریشہ نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس ایک جملے نے اس کے سارے خوف کو کم کر دیا۔ گاڑی جیسے حویلی کے بڑے دروازے کے اندر داخل ہوئی، نوکر دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ خبر چند لمحوں میں پورے گھر میں پھیل گئی۔ بلاج آ گیا ہے اور اس کے ساتھ عریشہ بھی۔ حویلی کے صحن میں خاندان کے تمام افراد جمع ہونے لگے۔ بلاج کی والدہ بھی سہارا لے کر باہر آئیں۔ عریشہ نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کیسی ہو بیٹی؟ الحمدللہ امی۔ یہ لفظ سن کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اتنے میں خاندان کے ایک بزرگ نے ہلکے طنزیہ انداز میں کہا، لگتا ہے شہر کی ہوا راز آ گئی بنی کو۔ عریشہ نے سر جھکا لیا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا کچھ کہتا، بلاج کی آواز پورے صحن میں گونج اٹھی۔ آج کے بعد کوئی بھی میری بیوی کو ونی کہہ کر نہیں پکارے گا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بلاج نے ایک ایک شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا نام عریشہ ہے۔ اس نے عریشہ کے قریب کھڑے ہو کر کہا، اور یہ اس حویلی کی بہو ہے۔ ایک چچا نے ناگواری سے کہا، مگر رسم تو… بلاج نے بات مکمل ہونے سے پہلے ہی روک دی۔ رسمیں انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، انسان رسموں کے لیے نہیں۔ پورا صحن خاموش تھا۔ بلاج نے پہلی بار فخر سے عریشہ کی طرف دیکھا۔ آپ سب شاید اسے صرف ایک ونی سمجھتے رہے۔ وہ رکا۔ مگر آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری بیوی کوئی عام لڑکی نہیں۔ سب کی نظریں عریشہ پر جم گئیں۔ یہ MSc ہے۔ چند لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بلاج بولتا گیا، اس نے ایسا تحقیقی مقالہ لکھا ہے جو اس سال ورلڈ بک فیئر میں شائع ہو رہا ہے۔ اب کئی چہروں پر حیرانی صاف نظر آنے لگی۔ اس کے نام پر بین الاقوامی سطح پر بات ہو چکی ہے۔ وہ پوری مضبوطی سے بولا، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ یہ میری بیوی ہے۔ حویلی میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کوئی ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ بلاج نے واضح لہجے میں کہا، آج سے اسے وہی عزت ملے گی جو اس گھر کی ہر بہو کا حق ہے۔ اس نے ایک ایک شخص کی طرف دیکھا۔ اگر کسی نے اس کی بے عزتی کی تو وہ میری بے عزتی سمجھی جائے گی۔ کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس کی بات کا جواب دیتا۔ بلاج کی والدہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ چند دن بعد حویلی کا ماحول بدل چکا تھا۔ عریشہ کبھی ساس کے ساتھ بیٹھ کر ان سے باتیں کرتی، کبھی گھر کی لڑکیوں کو پڑھائی کی اہمیت سمجھاتی، کبھی بچوں کے ساتھ کھیلنے لگتی۔ آہستہ آہستہ وہ سب کی پسندیدہ بنتی جا رہی تھی۔ جن لوگوں نے اسے صرف ونی سمجھا تھا، وہ اب اس کی تعلیم اور اس کے اخلاق اور اس کی ذہانت کی تعریف کرنے لگے تھے۔
ایک شام حویلی کی چھت پر سورج آہستہ آہستہ افق کے پیچھے اتر رہا تھا۔ سنہری روشنی پورے گاؤں پر بکھری ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دور کھیتوں میں پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ عریشہ منڈیر کے ساتھ کھڑی اس خوبصورت منظر کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ بلاج آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر رک گیا۔ خاموش کیوں؟ عریشہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بس یہی سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی پلاننگ کتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ بلاش نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ دھیرے سے بولی، کبھی کبھی انسان اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے مگر منزل نہیں ملتی۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہی اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ بلاش چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے نرمی سے کہا، اور شاید اسی کو قسمت کہتے ہیں۔ عریشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، قسمت، مگر ایسی قسمت جس میں انسان کو اپنی دعا بھی یاد رہے اور اپنے رب کا احسان بھی۔ بلاش نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اگر اس دن امی مجھے تمہیں ساتھ لے جانے پر مجبور نہ کرتی تو شاید میں کبھی تمہیں اس طرح جان ہی نہ پاتا۔ عریشہ ہنس دی، اور اگر میں ہر وقت سیدھی سادی بنی رہتی تو آپ مجھے جاننے کی کوشش بھی نہ کرتے۔ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ بلاش نے محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھا۔ تم نے میری زندگی بدل دی عریشہ، وہ شرارت سے بولی۔ اچھی یا بری؟ اتنی اچھی کہ اب دفتر میں بیٹھا بھی ہوتا ہوں تو جلدی گھر آنے کا دل کرتا ہے۔ عریشہ کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ بلاش نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنی انگلیاں آہستہ سے پھیری۔ تم میرے لیے صرف میری بیوی نہیں ہو، تم میری زندگی کا وہ سکون ہو جس کا مجھے ہمیشہ احساس ہی نہیں تھا۔ عریشہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اور آپ، وہ دھیمی آواز میں بولی، آپ میری ہر دعا کا سب سے خوبصورت جواب ہے۔ بلاش نے محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ رکھا۔ آج کے بعد نہ ماضی کا کوئی دکھ ہمارے درمیان آئے گا، نہ کسی رسم کا سایہ۔ اب جو بھی ہوگا ہم دونوں مل کر کریں گے۔ عریشہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ڈھلتے سورج کی آخری کرنیں دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت بھی اس لمحے کو اپنے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ محبت کبھی شروع سے ثابت نہیں ہوتی، وہ احترام سے پروان چڑھتی ہے، اعتماد سے مضبوط ہوتی ہے، اور جب دو دل ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں تو پھر ہر آزمائش ایک خوبصورت یاد بن جاتی ہے۔ اسی خاموش شام میں دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پہلے سے زیادہ مضبوطی سے تھام لیا، کیونکہ اب وہ صرف میاں بیوی نہیں تھے، وہ ایک دوسرے کا گھر بن چکے تھے۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی کے کرداروں نے آپ کی زندگی پر کوئی اثر ڈالا؟ کون سی بات آپ کو اچھی لگی؟ کس چیز نے آپ کے دل کی گہرائیوں کو چھو لیا؟ ہمیں کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان احساسات کو محسوس کر سکیں۔ اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی زبردست کہانیاں صرف اسی چینل پر آپ کو ملے گی۔ اس کے لیے سبسکرپشن ضروری ہے۔ تو بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔